الحمد لله الذي جعل محمدا خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وصل على روضة محمد في الرياض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما یا معلم آدم علمنی. تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، شہر یار نبوت پہ لاکھوں سلام. سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، نامدار نبوت پہ لاکھوں سلام. دست بدستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں. دست بدستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں. لاج رکھ لے کہ حضور آپ سے وابستہ ہوں. نبوت تجھ پر ختم ہے، رسالت تجھ پر ختم ہے. نبوت تجھ پر ختم ہے، رسالت تجھ پر ختم ہے. تیرا دین عرف و اعلیٰ، شریعت تجھ پر ختم ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریاء، امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر.
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس کا مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کا عنوان ہے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کو اپنی روشن کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب مبین کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو واشگاف الفاظ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور بڑا ہی واضح الفاظ میں خاتم النبیین، اللہ پاک نے نبیوں کا خاتم بنایا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا اب بھی اگر کوئی حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ان کے جھانسے میں آ کر ان کی اتباع کر لیتے ہیں، لیکن یہی قادیانی لوگ، یہی مرزائی لوگ ہم لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ عبدالسلام بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کا بھی عقیدہ یہی ہے، جو مرزا قادیانی کی نبوت کو نہ مانے، اس کی اتباع نہ کرے، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ ظفر اللہ خان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہے، لیکن کھڑا رہا، نماز نہ پڑھی۔ کسی نے پوچھا جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ہمارے نزدیک یہ کافر ہے۔ بھی کافر کس وجہ سے ہے؟ کافر اس وجہ سے ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ کافر سمجھتا ہے تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر یہ بات خود لکھی ہے، جو میری نبوت کو تسلیم نہ کرے، جو میری اتباع نہ کرے، وہ کافر ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب کے اندر اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوت حضور پر ختم ہو چکی ہے، تو اس کے باوجود مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔
اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب کے اندر اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر پورا کر دیا ہے، اور آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے 1400 سال پہلے اس کتاب مبین کے اندر اعلان کر دیا دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو اپنے پیارے حبیب پر پوری کر دی ہیں، اور اللہ پاک نے دین اسلام کو اپنے پیارے محبوب کے لیے پسند فرما دیا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے دین کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو حضور کی ختم نبوت یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ جو مسلمان حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ خارج ہے۔ نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین کے اندر اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے پیارے محبوب کو، میرے محبوب تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتی۔ تو اپنا عقیدہ درست کریں، حضور کی ختم نبوت اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ کوئی بھی کتنا بھی خوبصورت ہو کر اپنے عقیدے کو بیان کرے، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین کے اندر اعلان فرمایا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ صحیح بخاری کا ہے۔ امام کائنات، نبی رحمت، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر امت کے ہر فرد کو یہ بات سمجھا دی ہے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ آئے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، بڑا با کمال اور اعلیٰ قسم کا گھر بنا دیا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی، گویا کہ نبوت کا، رسالت کا محل تیار ہو چکا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، اب لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے، ہر کوئی تعریف کرنے لگا کہ بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں انا اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔
اگر اب بھی یہ بات سمجھ نہ آئے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ استاد اگر مثال سے اپنے شاگرد کو بات سمجھائے اور شاگرد کو بات سمجھ نہ آئے تو استاد کتنا غصہ ہوتا ہے، یار کتنا بڑا بیوقوف شاگرد ہے، مثال سے آسان کر کے بات سمجھا دی، پھر بھی اس کو بات سمجھ نہ آئی۔ اللہ کے نبی نے بھی مثال دے کر بات سمجھائی۔ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے عالی شان خوبصورت محل بنا لیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ لی، لوگوں نے اس محل کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیا، اس محل کی بڑی تعریف کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو خالی پایا۔ ہر ایک نے کہا بھئی یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ رسالت کے، نبوت کے محل پر لگ چکی ہے، اب کسی دوسری اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک اور صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء ان پر کرتے ہیں۔ فرمایا کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی وفات پا جاتا ہے تو اللہ پاک دوسرا نبی بھیج دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داود کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو لکھ لیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 بڑے جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ بات سن لے، میرا ہر امتی مرد عورت اس بات کو اپنی ذہنوں کے اندر بٹھا لے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر انبیاء کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ 30 کی تعداد بیان فرمائی، تو جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے حضور کے بعد دجال تو ہو سکتے ہیں، کذاب تو ہو سکتے ہیں، شیطان لعین تو ہو سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی امت کے اندر حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، کانا نہیں ہوتا، اس کی داڑھی عجیب سی نہیں ہوتی کہ جس سے لوگ متنفر ہوں۔ انبیاء کی داڑھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ امتی دیکھ کر اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا حلیہ بناؤں۔ انبیاء کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ہر کوئی ان پر فدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہنے والا، آنکھ سے کانا،
آنکھ سے کانا بکرا ہو تو اس کی قربانی نہیں لگتی، تو یہ آنکھ سے کانا ہونا کتنا بڑا عیب ہے۔ گاڑی، بڑی گاڑی، اس کا اگر ایک اشارہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کا چلان کر دیا جاتا ہے، تو نبوت کے اس راستے پر، رسالت کے اس راستے پر ہم کیسے کسی کانے کو چلنے دیں گے؟ تو جو بھی حضور کے بعد نبوت کا اعلان کرے وہ جھوٹا ہے، لعنت بھیجو، اس کے شر سے بچو، بڑی معصومیت دکھائے گا وہ۔ صحیح مسلم کی حدیث سناؤں، بہت ساری، صحیح بخاری مسلم کے اندر بہت ساری حدیثیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستٍ، 6 باتوں پر دیگر انبیاء پر مجھے فضیلت حاصل ہے، یعنی 6 باتیں مجھے وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کیا ہیں؟ عبارت چھوٹی ہوتی ہے لیکن مسائل 100 کے حساب سے نکلتے ہیں۔ پہلے انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی، جتنی عبارت ہوتی اس سے اتنا ہی مسئلہ نکلتا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 2 جلد کے اندر کیا فرمایا؟ اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، جب کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو مکھی کو اس کے اندر ڈبو دو، کلہ، سب کو، یعنی مکھی کو ڈبو دو، ثم ليطرح، پھر اس مکھی کو نکال دو، فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً، وجہ بیان فرمائی، اس وجہ سے کہ اس کے ایک پر کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اور اس کے دوسرے پر کے اندر اللہ پاک نے بیماری رکھی ہے۔ اب صرف اتنا بیان فرمایا، تمہارے برتن میں، دودھ کے اندر، چائے کے اندر، پانی کے اندر، کسی بھی مشروبات کے اندر مکھی گر جائے اس کو ڈبو دو، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ بیماری والے پر کو یہ پہلے لگاتی ہے۔ اب ایک حدیث ہے، اس سے کتنے مسائل، صرف مکھی کا کہا ہے، اب اس سے مچھر کے لیے بھی یہی حکم ہے، بھیڑ کے لیے بھی یہی حکم ہے، مچھر جیسے اور جانور ہیں، پروانے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ حدیث تلاش کرو گے تو ایک بخاری نہیں جانے کتنی بخاریوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، جو ہر بات پر سوال کر دو، جی حدیث دکھاؤ، جتنی سبزیاں کھاتے ہو ہر سبزی پر حدیث ڈھونڈ کر دکھاؤ، نہیں ملے گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی یہی تو خصوصیت ہے، عبارت چھوٹی ہوتی ہے، حدیث چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس سے مسائل بہت نکلتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ فرض نماز کی نیت حدیث میں تلاش کریں گے، نہیں ملے گی۔ واجبات کی نیت تلاش کریں گے، کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔ سنن کی نیت تلاش کریں گے، کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔
وضو کرنے کی نیت کن الفاظ سے کرنی چاہیے، کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔ جب آپ پاکی حاصل کریں کن الفاظ کے ذریعے سے نیت کریں، کسی حدیث کے اندر یہ باتیں نہیں ملیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبارت چھوٹی دی جاتی ہے، حدیث چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے مسائل جو ہیں 100 کے حساب سے نکل جاتے ہیں۔ اب اتنا فرما دیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق نیت کر لو جی میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہے اس کے مطابق نیت کر لو میں سنت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خادم ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے چڑیا رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ چڑیا فوت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمگین پایا، یہ بھی سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس کو پریشان پایا، کیونکہ بچہ ہے، بچے کو پرندے کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اور اس کی جب اچانک موت ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے تو بچہ پریشان تو ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا، تیری چڑیا کا کیا بنا۔ اب یہ عبارت چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹی سے عبارت سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نکلا، ابا کا معنی ہوتا ہے باپ بھی ہوتا ہے، والا بھی ہوتا ہے۔ یا ابا عمیر، عمیر کے باپ، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی تو بچے بھی نہیں ہیں، شادی ہوگی تو بچے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ پکارا، اس سے مسئلہ یہ نکلا، کوارا بچہ ہو اس کو کوئی بھی کنیت دے کر آپ پکار سکتے ہیں، چاہے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو۔ ایمن اس کی اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باندی کو ایمن، ایمن کی ماں کہہ کر بلاتے تھے۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ بچوں جب پریشان ہو، غمگین ہو تو ان کے ساتھ خوش طبعی کی جا سکتی ہے، ان کی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی عبارت ہوتی ہے، لیکن بہت مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزیں ایسے دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے۔ ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، آپ کو رعب بہت ہی زیادہ دیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اللہ پاک نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ پاک نے پوری زمین کو، ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اگر آپ کسی عذر اور پریشانی کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کھیت میں موجود ہیں، کھیت کا کام کر رہے ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، ان کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر ہی عبادت کریں گے، گھر کے اندر وہ عبادت نہیں کر سکتے، کھیت کے اندر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے کائنات کی ساری زمین کو اس امت کے لیے پاک کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا تمام لوگوں کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ پاک نے مجھ پر نبی کی نبوتوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں تو مجھے خصوصیت پر دی گئی ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کے شر سے بچیں اگر حضور کی شفاعت چاہتے ہیں۔ تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، شہریار نبوت پہ لاکھوں سلام، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، نامدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے۔ دست بدستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں۔ شکستہ ٹوٹا ہوا، بہت خستہ، میرا کوئی مول نہیں ہے۔ دست بدستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں، لاج رکھ لے کہ حضور آپ سے وابستہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔